بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 70 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ زاریات کی آیت نمبر 43 سے لے کر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ، اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی جب ان سے کہا گیا، اِذْ قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا گیا تھا، تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکے، من قیام کھڑے ہو سکیں، اور نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ وما كانوا منتصرین، اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکے۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین، اور اس سے پہلے بھی نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لیا تھا۔ انہم كانوا قوما فاسقین، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، لہٰذا دوڑو اللہ کی طرف، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر جیسے پہلے قوم عاد کا ذکر گزرا، تو اب ان آیات کے اندر وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین سے قوم سمود کے حالات اور ان کے انجام پر غور کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تم ایک مقررہ مدت تک جو ہے وہ مزے اڑا لو۔ یہ 3 دن کا وقت تھا، وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، تو پھر انہیں جو ہے وہ مقررہ مدت جو اب گزر گئی تو پھر انہیں تباہ کر دیا گیا، انہیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ 3 دن جو ہے وہ مزے اڑاتے رہے، 3 دن وہ انتظار میں رہے، چوتھے دن صبح صبح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو انہیں دفعتاً ایک کڑک نے آ دبوچا، ایک کڑک نے آ پکڑا، انہیں اتنی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں، کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہے، کھڑے ہو کر بھاگ سکیں، بلکہ وہیں جو ہے وہ اوندے منہ پڑے رہ گئے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اس طرح سے نازل فرمایا۔ اور اس کے بعد قوم نوح کا تذکرہ ہے کہ قوم نوح بھی ہمارے عذاب کا مزہ چکھ چکی ہے، کیونکہ وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ ایک جو ہے وہ مدت تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو واضح نصیحت فرماتے رہے، لیکن وہ اپنی بدعمالیوں اور نافرمانیوں سے باز نہیں آئے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ طوفان کے ذریعے غرق کر دیا اور ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سے زمین و آسمان کی جو ہے وہ تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا جو حکم ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین اور دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا فرمایا، اس کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، ہماری قوت اور قدرت بہت زیادہ ہے، اپنے ارادے کے مطابق جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اتنے بڑے آسمان کا پیدا فرمانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لموسعون، یہ ہم اس کا معنی یہ ہے کہ ہم وسعت کو پیدا کرنے والے ہیں، یعنی کہ ہم رزق میں وسعت دینے والے ہیں۔ یہ معنی بھی حضرت حسن رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے، ان سے منقول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رزق کے اندر وسعت دینے والے ہیں۔ زمین کا تذکرہ فرمایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کہ زمین کو ہم نے بچھایا، کتنے بہترین بچھانے والے ہیں۔ زمین کے بچھونے پر انسان جو ہے وہ لیٹتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی زمین کے متعلق فرماتے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز میں دو جو ہے وہ جوڑے بنائے، ہر قسم سے دو چیزیں بنائیں، یا ہر چیز میں جوڑے بنائے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے متقابلات مراد ہیں، یعنی دن رات، شقاوت، سعادت، ہدایت، ضلالت، زمین، آسمان، اور اسی طرح سفیدی، سیاہی، یہ جیسے ایک دوسرے کے متقابلات ہیں، یہ چیزیں یہ مراد ہیں۔ صحت، مرض، یہ چیزیں اس سے مراد ہیں، یعنی ہماری ان نعمتوں کو جو ہے وہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جو قدرت کاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کی عبادت میں لگ جاؤ، یہ مطلب ہے ان آیات کا۔ اس کے بعد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سو تم اللہ کی طرف دوڑو، اس کی عبادت کرو، اسی کی جو ہے وہ فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی سے باز رہو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ نذیر مبین ہیں، ڈرانے والے ہیں واضح طور پر۔ لیکن یہ آپ کے مخالفین ایسے جاہل ہیں کہ وہ آپ کو کبھی جو ہے وہ ساحر کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، تو آپ کو ان باتوں پر صبر کرنا چاہیے، آپ کو اس سے دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وفی اہلاکی سمود آیتن، اور سمود کی ہلاکت میں بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم بعد عقر الناقتی، جب ان سے کہا گیا، یعنی کہ جب انہوں نے اونٹنی کو، جو اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی، پہاڑ سے جو ہے وہ ان کا منہ مانگا مطالبہ تھا، وہ مانگا معجزہ تھا، ان کے مطالبے کے بعد جو ہے وہ پہاڑ سے نکلی تھی، اس کو جب انہوں نے قتل کر دیا تو اس کے بعد ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، تم جو ہے وہ مزے اڑا لو ایک مدت متعینہ تک، الی انقضاء آجالکم، یعنی تمہارے جو مدتیں ہیں، تمہاری مدت ہے اس کے ختم ہونے تک تم مزے اڑا لو، کما فی آیت تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، جیسا کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو سورہ ہود کی آیت ہے، اس میں اشارہ ہے کہ تم مزے اڑا لو اپنے گھروں میں 3 دن تک، تو وہ ان کی جو مدت تھی وہ 3 دن تھی۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ فَعَتَوْا تَكَبَّرُوا، آتَوْا کا معنی مصنف نے بیان فرما دیا کہ انہوں نے تکبر کیا اپنے رب کے حکم سے، عن امتثالہ، یعنی اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے سے انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بعد مضی 3 ایام ای الصیحۃ المہلکۃ، تو انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا، بعد مضی 3 ایام، اس کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ ان 3 دن کے گزر جانے کے بعد ایک کڑک نے انہیں آ دبوچا، ای الصیحۃ المہلکۃ، یعنی ایسی جو ہے وہ کڑک تھی، ایسی جو ہے وہ چیخ چنگاڑ تھی جو کہ مہلک تھی، ہلاک کرنے والی تھی۔ الصاعقہ جو ہے یہ آسمانی بجلی کو بھی کہا جاتا ہے اور چیخ اور چنگاڑ کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم یہاں جو ہے وہ الصیحہ جو ہے وہ چنگاڑ کے معنی میں مراد لیں گے، اور جو کڑک ہے اس کا معنی پہلے میں نے کڑک کر دیا، لیکن اس کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ الصیحہ سے مراد، الصاعقہ سے مراد الصیحہ ہے، کہ کڑک سے مراد وہ چنگاڑ ہے، تو لہٰذا صاعقہ کے 2 معنی ہوئے، ایک آسمانی بجلی
اور دوسرا معنی ہے چیخ اور چنگاڑ. تو یہاں پر چیخ مراد ہے جیسا کہ مصنف نے اشارہ کر دیا. وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھتے رہ گئے ای بالنہاری کھلی آنکھوں سے وہ دیکھتے رہ گئے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ ای ما قَدَرُوا عَلَى النُّهُوضِ حِينَ نُزُولِ الْعَذَابِ وہ قیام پر جو ہے وہ قادر نہیں رہے, کھڑے ہونے کی مہلت انہیں نہیں ملی. ای ما قَدَرُوا عَلَى النُّهُوض جب عذاب نازل ہوا تو اتنی بھی ان کو مہلت نہیں ملی کہ وہ کھڑے ہو سکیں اور بھاگ سکیں. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ان کے اوپر جو چنگاڑ تھی, جو چیخ تھی وہ آئی جب ان کے اوپر, تو ان کو بھاگنے تک کا موقع نہیں ملا, مہلت نہیں ملی, جہاں تھے وہیں غرق ہو گئے. وما كانوا منتصرین اور وہ کوئی بچاؤ بھی نہیں کر سکے. علی من اہلکہم یعنی جو ہلاک ہوئے ان کو وہ بچا بھی نہیں, ایک تو خود بھاگ بھی نہیں سکے اور دوسرا یہ کہ دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکے کہ کسی کو بچا پاتے, اتنا بھی موقع ان کو نہیں ملا. آگے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ بِالْجَرِّ عَطْفٌ عَلَى ثَمُودَ اگر یہ جر کے ساتھ ہو تو اس کا عطف سمودہ پر ہوگا, یعنی اس صورت میں اس کا معنی ہوگا ای وفی اہلاکہم بماء السماء والارض آیتن کہ آسمان اور زمین کے پانی کے ساتھ ان کو ہلاک کرنے میں بھی نشانی ہے. ای وبالنصب ای واہلکنا قوم نوح اور اگر یہ نصب کے ساتھ ہو یعنی اس کے اوپر فتحہ ہو تو اس صورت میں یہ اس کا معنی ہوگا ہم نے قوم نوح کو بھی ہلاک کر دیا. من قبل اس سے پہلے قبل اہلاک ہؤلاء المذکورین یعنی یہ جو قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر گزرا ہے ان کے ہلاک کرنے سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. قوم نوح چونکہ پہلے تھی, حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ ان سے پہلے تھے, اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود گزری ہیں, تو اس لیے فرمایا کہ من قبل انہم کانوا قوما فاسقین بڑے نافرمان لوگ تھے. والسماء بنیناها بأید بقوت بأید کی تفسیر مصنف نے بیان فرما دی کہ اس کا معنی ہے قوت, ہم نے اس کو طاقت کے ساتھ اور قدرت کے ساتھ بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لَهَا قَادِرُونَ اور ہم جو ہے بڑی وسعت والے ہیں یعنی کہ ہم قدرت والے ہیں. اس کی تفسیر مصنف نے قدرت سے کی ہے. یقال عاد الرجل یعید قوی واوسع الرجل صار ذا سعۃ وقدرت جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عاد الرجل یعید آدمی قوی ہو گیا, قویہ, واوسع الرجل صار ذا سعۃ وقدرت اور آدمی وسعت والا اور قدرت والا ہو گیا. آگے فرمایا والارض فرشناها مہدناها فنعم الماہدون نحن. مصنف فرماتے ہیں فرشناها والارض فرشناها ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, مہدناها فنعم الماہدون ہم نے اس کو کیسے بہترین طور پر بچھایا اور ہم اچھے بچھانے والے ہیں. ومن کل شیء متعلق بقوله خلقنا زوجین ومن کل شیء اور ہر ایک چیز کو ہم نے جو ہے وہ ہر ایک چیز کے ہم نے جوڑے بنائے. یہ جو ہے یہ خلقنا زوجین سے متعلق ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے, صنفین یعنی کہ اس کے جوڑے بنائے, جوڑے بنائے. کالذکر والانثی والسماء والارض والشمس والقمر والساحل والجبر والصیف والشتاء والحلوب والحامز والنور والظلمت. پھر اس کی آگے مصنف نے تفسیر ذکر کی ہے کہ وہ جوڑے کیسے ہیں, جیسے کہ نر اور مادہ ہے, زمین اور آسمان ہے, شمس و قمر ہے, میدان اور پہاڑ ہیں, اور والصیف والشتاء گرمی اور سردی ہے, والحلوب والحامز اور شیریں اور ترش ہے, والنور والظلم ظلم اور نور ہے. لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. بحذف احدى التاءین من الاصلی مصنف یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اصل میں تتذکرون تھا, ایک جو تا ہے اس کو حذف کر دیا گیا تو جس کی وجہ سے تذکرون ہے. فتعلمون ان خالق الازواج فرد فتعبدونه تمہیں معلوم ہو جائے, تمہیں علم حاصل ہو جائے کہ ان ازواج کا یعنی ان جوڑوں کا خالق جو ہے وہ تنہا ہے, وہ اکیلا ہے. فتعبدونہ تو لہذا تم اس کی بندگی کرو. آگے فرمایا ففروا الی اللہ ای
الی ثوابہ من عقابہ بان تطیعوہ ولا تعصوہ، کہ تم اس کی طرف دوڑو، یعنی کہ اس کے عذاب سے اس کے عذاب سے اس کے ثواب کی طرف، الی ثوابہ من عقابہ بان تطیعوہ، اس طور پر کہ اس کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک آپ جو ہے وہ صاف صاف تنبیہ کرنے والے، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں، بین الانذار یعنی واضح طور پر ڈرانے والا۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن میں زوجین سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب نازل ہوا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔